کہ ہم جو ہے نہ جمہوری ثابت ہوئے ہیں، نہ آئینی ثابت ہوئے ہیں، نہ قانونی ثابت ہوئے ہیں، نہ محب وطن ہے، نہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم ایک جذباتی لوگ ہیں۔ ہم جذبات میں آ کر کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں فرقہ واریت میں جذباتی کیا گیا، ہمیں صوبائیت میں جذباتی کیا گیا، ہمیں مذہبی تقسیم میں جذباتی کیا گیا، ہمیں سماج میں جذباتی کیا گیا، ہمیں خاندان میں جذباتی کیا گیا، ہمیں گروہوں میں جذباتی کیا گیا، اور ہم جذباتی ہوتے رہے۔ کیا کریں اب؟ ایسے ہی صورتحال ہر دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں نا، پچھلے چلے زیادہ دور نہ جائیں، آپ پچھلے 30 سال اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ کبھی کسی کو لے کے آ جاتے ہیں جی، وہ کبھی وہ کہتے ہیں جی اس کو بڑا خوبصورت جو ہے میک اپ کراتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آ کے ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے، مائی باپ بن جاتا ہے۔ پھر لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اس کو گندا کیا جاتا ہے، پھر وہ گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور بندہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو عام لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے بالکل غافل ہیں، نہ انہیں کچھ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، کیوں کھیلا جاتا ہے، اور کس طرح ادارے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح شخصیات استعمال ہوتی ہیں، تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اپنے حقائق کی طرف نہ جانے پائیں۔ بنیادی اس کے پیچھے نقطہ نظر یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، آج بھی جاری ہے۔ دیکھیں اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا جیسے کہ پہلے کھیلوں کا نکلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ تاریخ کے جھروکے میں ذرا جائیں، جھانکیں ذرا تاریخ میں، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ وہ پھر دل آزاری ہوتی ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی میرے لیڈر کو یہ کہہ دیا، وہ کہتا ہے تم نے میرے لیڈر کو کیوں ایسا کہہ دیا، اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ہی لیڈر کو اندھا دھند عقیدت کے ہاتھ سے دیکھتا ہے، اس کو کبھی کریٹیکل ہو کے نہیں دیکھتا کہ کیا اس میں خوبیاں ہیں، کیا اس میں خامیاں ہیں۔ یہ ہمارے اندر مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں۔ ہم انتہا پسند لوگ ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی انتہا پسند ہیں، ہم سماجی طور پر بھی انتہا پسند ہے، ہم گروہی طور پر بھی انتہا پسند ہے، ہم خاندانی طور پر بھی انتہا پسند ہے، ہم صوبائی طور پر بھی انتہا پسند ہے، ہم لسانی طور پر بھی انتہا پسند ہے، ہم قبائلی طور پر بھی انتہا پسند ہے، اور یہی انتہا پسندی ہمارے اندر ہے، اور یہی انتہا پسندی ہمیں لے کر ڈوب رہی ہے۔ ہم ماڈریٹ نہیں ہو سکے، ہمیں توازن نہیں آ سکا۔ ہمیں توازن کرنا چاہیے تھا اپنی سوچوں میں، اپنے عمل میں، یہ نہیں کر سکے۔ نہ کسی نے کرانے کی کوئی کوشش کی۔ کوئی اگر کوشش کرتا ہے تو جذباتی لوگ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو انتہا پسند لوگ کیسے سنیں گے؟ جو انتہاؤں کو چھو رہے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی عقل کی بات کو سنتے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب بندہ جذباتی ہو جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو ہماری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم لوگ مسائل میں اس قدر پس چکے ہیں۔ عام لوگ تو آپ چھوڑ دیں، جو غریب آدمی ہے وہ تو اس کا تو اب کوئی پرسان حال نہیں۔ مڈل کلاس ہم بنا نہیں سکے۔ جو مڈل کلاس بناتے ہیں وہ پیچھے پھر مہنگائی کی نظر ہو کے وہ لوور مڈل میں چلی جاتی ہے۔ لوور مڈل جو ہے وہ اور غربت کی چکی میں پس جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اب جمہوریت میں کوئی اس کا حل نکلے گا۔ جمہوریت کو آپ چھوڑ دیں، اب جو ہے وہ آمریتیں ہی لگا دیں، کوئی زبردستی کر لیں، کسی اور ملک کو لے آئیں، چائنا کو لے آئیں۔ امریکہ کا تجربہ آپ نے کر لیا ہے، چلو چین کو آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے ساری۔ میں اب یہ نہیں کہتا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ وہ جیسے بلے شاہ کہہ گئے، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیا ریتا، تو مطلب نہ میں پاکاں وچ پلیتا، میں بولیا کی جانا میں کون۔ تو ہم ابھی اپنے تشخص کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ نہ ہم پاکستانی نہیں بن سکے، ہم مسلمان صحیح طرح نہیں بن سکے، ہم انسان نہیں بن سکے، ہم کچھ بھی نہیں بن سکے، نہ ہمیں بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا تعلیمی سسٹم کو آپ دیکھ لیں، وہ جیسا کہ وہ کہا گیا تھا انگریزوں کے دور میں کلرکس پیدا کر رہا ہے، تو ہمارے ہاں وہ کلرکس پیدا ہو رہے ہیں۔ تو تعلیمی نظام ایسا چل رہا ہے، غلامی والا نظام ہے۔ ہم غلام در غلام اور غلام ابن غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم اب اس سے باہر کیسے نکلیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ غلامی سے نجات اتنی آسان نہیں ہوا کرتی۔ غلامی اصل میں وہ دماغوں میں، سوچوں میں بس جاتی ہے، اور وہی سوچیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہمیں مسلط ہیں۔ ہم کبھی مطلب آزاد ہو کے چیزوں سے ہٹ کے نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم اصل میں جب تک ہم اپنی سوچ میں کریٹیکل نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہمیں لوگ جو ہے جس طرح سبق پڑھائیں گے ہم ویسے ہی پڑھتے رہیں گے، اور وہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سبق جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو سبق ہمیں پڑھائے گئے ہیں، جو بھی درس دیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہمیں ہسٹری پڑھائی گئی وہ غلط پڑھائی گئی، ہمیں مطلب ہسٹری پہلے تو پڑھائی نہیں جاتی، اگر پڑھائی جاتی ہے تو وہ غلط پڑھائی جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے مفاد کی ہسٹری لے کے آتا ہے، ہر بندہ اپنے مفاد کی سیاسی جماعتیں لے کے آتا ہے، ہر بندہ عدالت کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ہر بندہ جمہوریت کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، ہر بندہ آئین کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے ہم دگرگوں ہیں اور کسی سے کیا بات کریں، ہر بندہ انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ کوئی بات عقل کی کرے وہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بے وقوف ہو۔ تو عقل کی بات کرنا جو ہے اس سوسائٹی میں اب بے وقوفی ہی سمجھا جاتا ہے۔ جذبات کی بات کریں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور آج کل یہی جذباتیت پسندی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پاکستانی وہ واحد لوگ ہیں جو اپنے ملک کی جو ہے وہ بے توقیدی کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اپنے ملک کی بے توقیدی کرتی ہو۔ مطلب ہمارے اندر یہ سوچ کیسے ہم بیگانے ہو چکے ہیں، اسے کہتے ہیں بیگانگی۔ ہم لوگ بیگانے ہو چکے ہیں، ہم اپنے ملک سے بیگانے ہو چکے ہیں، اپنی قومیت سے بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے مذہب سے بیگانے ہو چکے ہیں، ہم ہر چیز سے بیگانے ہو چکے ہیں۔ نام ہم مذہب کے لیتے ہیں، کام الٹے کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے، ہم جس چیز کا نام لیتے ہیں اسی کے الٹ کام کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمارے یہاں صفائی کا حال آپ دیکھ لیں، ہمارے اعمال الٹ ہیں بالکل ہی۔ ہم کو جو کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے قانون پر عمل کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے، اور قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ بھی قانون کو موم کی ناک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح مڑ جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ مڑ جاتے ہیں، کئی نہیں مڑتے، پھر وہ قانونی بحث چڑھ جاتی ہے، پھر وہ آئینی بحث چڑھ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں ہم نے جو ہے وہ ایک طبقہ اشرافیہ بٹھا رکھا ہے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی طرح سوچتے ہیں۔ تو کوئی انقلابی لیڈر آتے ہیں تو وہ انقلابی والے بھی اسی سٹف کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے جنہوں نے رزلٹس دیے، آج بھی وہی رزلٹس ہوں گے۔ تو اب صورتحال مطلب میرا نہیں خیال کہ اب ہمارے بس میں رہی ہے، میرا نہیں خیال اب ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہے، کیونکہ ہم مسلسل گناہ در گناہ، گناہ در گناہ اس کو ریپیٹ کری جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے مطلب سبق ہی نہیں سیکھتے۔ تو ہم لوگ سبق نہیں سیکھ رہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی، کیونکہ ہم نے تعلیم کو سیدھا نہیں کیا، ہم نے شعور کو سیدھا نہیں کیا، عقل کو سیدھا نہیں کیا، ہم الٹے ہی چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو سیدھے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے، بلکہ ایک ہمارے بزرگ نے کہہ رکھا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے سونے کے پنجرے میں قید میں جس میں تالا لگا ہوا ہے، اور ہم اس سنہری پنجرے کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی کتنا سنہری پنجرا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ان کو حل کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کے بس کی بات ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرے، کوئی رحم کرے ان لوگوں پر، خاص طور پر عام لوگوں پر جن کی زندگیاں برباد ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے اجتماعی صورتحال۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھیں کھولے، جذباتیت سے نکلے، ملک و قوم کے مفاد کو سب مفادات پر قربان کر دے، تو پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ ادروائز راستہ نکلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات سنی۔ یہ ایک درد تھا، ایک دکھ تھا، ایک کڑوا سچ تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اور سچ کو سننے والے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ اب حوصلے پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں سچ کی طرف جانا ہوگا۔ جھوٹ کا جو ہم نے لبادہ پہن رکھا ہے اس سے ہمیں دور ہونا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔